Aspire World School welcomes you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس عنوان کا نام ہے گیہوں کا دانہ۔ کہانی گیہوں کا دانہ آپ کی نصابی کتاب بہارستانی اردو میں شامل ہے۔ اس کہانی کے ذریعے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ پرانے زمانے کے انسان اور آج کے انسان میں کس قدر فرق ہے۔ یہ کہانی جس کا نام گیہوں کا دانہ ہے، گیہوں کے دانے کی طرف دکھائی دینے والی چیز کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اس میں پہلے کچھ بچے، پھر ایک شخص، بعد میں بادشاہ اور درباری اس گیہوں نما چیز کے بارے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ انڈا ہے یا گیہوں کا دانہ۔ اسی سوچ میں اس گیہوں نما چیز کو کھڑکی کے پاس چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ اچانک آسمان سے ایک چیل اس میں چونچ مار کر چلی جاتی ہے، جس سے اس دانے میں چھید ہو جاتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ درباریوں اور بادشاہ کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہی ہے۔ اب سوال یہ تھا، بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ گیہوں کا دانہ اگر ہے تو یہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ یہ دانہ کس نے اور کس زمانے میں بویا تھا؟ اس سوال کے جواب میں بادشاہ نے ایک بہت ہی بزرگ آدمی کو دربار میں حاضر کیا جو جسمانی لحاظ سے کافی کمزور تھا۔ جب بادشاہ نے اس گیہوں کے بارے میں اس بوڑھے شخص سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنے زمانے میں نہ ایسا گیہوں کھایا ہے، نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے۔ شاید میرے والد اس کے بارے میں جانتے ہوں۔ جب اس کے والد کو دربار میں حاضر کیا گیا، وہ اپنے بیٹے کی بنسبت جسمانی لحاظ سے زیادہ کمزور نہ تھا، بلکہ ان کی حالت کافی بہتر تھی۔ جب ان سے اس گیہوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نے نہ ایسا گیہوں کھایا ہے نہ بویا ہے، مگر ہاں، میں نے اس گیہوں کے بارے میں اپنے والد سے سنا ہے۔ بادشاہ نے جب اس کے والد کو دربار میں حاضر کیا تو بادشاہ نے کیا دیکھا کہ وہ جسمانی لحاظ سے بالکل ٹھیک تھا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری بادشاہ کو دکھائی نہ دی۔ بادشاہ نے جب اس گیہوں کے بارے میں پوچھا تو وہ اس دانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو میرے زمانے کے گیہوں ہیں، اس کو میں نے بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اس زمانے میں کسی کی کوئی خاص زمین نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں کسی نے کسی زمین پر قبضہ نہیں کیا ہوتا تھا، جو جہاں چاہتا تھا وہاں اپنی کھیتی اگا سکتا تھا اور کسی کو اعتراض نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب سن کر مطمئن ہو گیا اور بڑے دادا سے اور ایک سوال پوچھا کہ آپ اتنے صحت مند کیسے ہیں جبکہ آپ کا بیٹا پوتا آپ سے زیادہ کمزور نظر آتے ہیں اور بوڑھے نظر آتے ہیں؟ کس طرح آپ اپنے زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کا دانہ کیسے اگا سکتے تھے اور ہم کیوں نہیں اتنا بڑا گیہوں کا دانہ اگا پاتے ہیں؟ تو اس پر بوڑھا کسان بولا کہ سرکار، اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگ سکتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں بلکہ دوسروں کے مال و دولت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی رہتی تھی۔ بچوں، بوڑھا دادا آخر میں ہمیں یہ سبق دے گئے کہ ہمیں اپنی محنت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے اور دوسروں کے مال و دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ شکریہ۔ Subscribe to our channel and press the bell icon.